بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد دوستان ذی وقار بحمد اللہ تعالی آج 19 شوال المکرم 1446 ہجری مطابق 18 اپریل 2025 عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کا مختصر سلسلہ ہے۔ آج مجموعی طور پہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 39، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 7، سیکنڈ لاسٹ رکوع سورہ بقرہ کا آیات کریمہ نمبر 282 اور 83۔ یہ بڑی طویل آیت ہے۔ اس رکوع میں آیت کریمہ 282 اور پھر 283، 2 آیتیں ہیں، بظاہر پورا رکوع ہے۔ اور اس میں کتابت قرض کا مسئلہ کہ قرض حسنہ دو تو اسے لکھ لینا، آیا فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے اس کی شرعی حیثیت، اور پھر اس پہ اور دیگر معاملات پہ شہادت قائم کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا نصاب کیا ہے، کتنے مرد ہوں یا کتنی عورتیں ہوں، اور کاتب کے لیے کیا احکام ہیں، اور اگر کتابت نہ ہوئی اور قرض حسنہ دیا تو کوئی چیز گروی رکھی جائے رہن تو اس کے کیا احکام ہیں۔ یہ آج کے عنوانات ہیں۔ بحمد اللہ تعالی ایمان والوں کا ایمان ان کا ایک ایسا ٹائٹل ہے کہ اس ٹائٹل کے ساتھ انہیں پکارا جائے تو انہیں خوشی ہوتی ہے، بنسبت کافروں اور منافقوں کے کفر اور نفاق کے ٹائٹل کی، کہ ان بدبختوں نے جو ٹائٹل اختیار کیا ہوا ہے، جو ان کی پہچان ہے، جو انہوں نے اپنی شان بنائی ہے، انہیں ان کی اس شان پہچان کے ساتھ پکارا جائے تو انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ ایمان واقعتاً شان والی چیز ہے، کفر و نفاق شان والی چیز نہیں ہے۔ یا ایھا المؤمنون کہا جائے اللہ کی جانب سے ایمان والوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور دل بڑھ جاتے ہیں کہ ہمارا رب جس نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی ہمیں اس شان کے ساتھ پکارتا ہے، اس صفت کے ساتھ۔ اور یا ایھا الکافرون یا ایھا المنافقون کہا جائے رب کی طرف سے یا رب کے بندوں کی طرف سے، تو جو ہیں کافرون اور منافقون انہیں ان کے ٹائٹل کے ساتھ بلایا گیا تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ایمان شان ہے، کفر و نفاق بے ایمانی یہ شان نہیں ہے۔
تو اللہ نے ایمان والوں کو ان کی شان کے ساتھ پکارتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، سبحان اللہ، اس کی لذت تو مومن ہی پا سکتے ہیں نا۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب تم باہم دین کرو، لین دین، قرض اور دین میں نسبت عموم خصوص کی ہے، دین عام ہے، قرض خاص ہے۔ دین ہر وہ چیز جو آپ پر لازم ہو گئی، چاہے وہ بندوں کی طرف سے یا بندوں کے خالق کی طرف سے، اور قرض اس کی ایک صورت ہے، یہ خاص ہے۔ دین عام ہے، قرض خاص اس کی ایک صورت ہے، کیونکہ دین تو وہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو چیز خریدی اور اس کی وجہ سے جو آپ پر ثمن یعنی لگی بدھی قیمت دینی لازم آئی، جو طے ہوئی، وہ بھی تو دین ہے۔ شریعت کی چٹیاں، زمان، وہ بھی دین ہے۔ تو اے ایمان والو، جو باہم لین دین کرو، یعنی قرض کا معاملہ کرو، بدین، کسی دین کے ساتھ، الی اجل، ایک مقرر وقت تک، اگرچہ اس میں میعاد کا اعتبار نہیں ہوتا، قرض خواہ اگلے دن بھی مطالبہ کرے کر سکتا ہے۔ فاکتبوا اجل مسمى، مقرر مدت تک جو باہم طے ہوتی ہے آپس میں عموماً قرض دہندہ اور قرض خواہ کے درمیان، قرض جو خواہ ہے، قرض دہندہ، قرض دینے والا، قرض طلب کرنے والا، اس کے اور قرض دار کے درمیان جو طے ہوتا ہے، فاکتبوا، فرمایا اس کو لکھ لو۔ اب بظاہر جو سیغہ امر ہے، اور امر آپ کو پتہ ہے 16 یا 19 معنی کے لیے آتا ہے، جیسے نور الانوار اور حاشیہ نور الانوار میں ہے۔ تو با اتفاق جمہور علماء مفسرین ہمارے احناف کے نزدیک یہ مستحب ہے، نہ فرض عین نہ فرض کفایہ، لیکن اس کے فوائد بڑے ہیں۔ حتیٰ کہ سگے بھائیوں میں بھی معاملہ ہو، لکھ لینا چاہیے کہ کبھی بھی نفس شیطان ہے، وہ جھگڑا ڈال سکتا ہے، نہیں تو وہ نہیں ڈالیں گے تو اولادیں ڈالیں گے۔ یہ ابھی تازہ مثال ہے، اسی ہفتے کا یہ پوسٹ بن چکی تھی اور یہ موضوع بھی اس میں شامل تھا اور میں نے بیان کرنا تھا۔ یہ منگل کو میرے برادر اکبر اور میرے ساتھ ایک معاملہ تھا ہمارا لین دین کا، میرے ذمہ ان کے پیسے تھے، وہ میں نے پورے کر دیے منگل کو۔ بدھ کو ہم کچہری میں گئے تو وہ جو وثیقہ نویس ہوتے ہیں، ظاہر انہوں نے پوری بات پوچھنی ہوتی ہے، وہ پھر پہلے جاری ہوتا ہے، وہ جو ہے اس میں لکھتے ہیں وہ وثیقہ، پھر وثیقہ نویس کے پاس، تو وہ اسٹامپ پیپر جاری تب کرتے ہیں جب انہیں تسلی ہو، اسی طرح وثیقہ نویس لکھتے تب ہیں جب انہیں تسلی ہو۔ انہوں نے بتایا تو وہ سمجھدار آدمی تھا، وہ کہتا بڑی اچھی بات ہے، بھائی بھی ہوں لکھ لینا چاہیے، کہ خود اگر ان کا بھائی چارہ ایسا ہے کہ وہ باہم دو دپا یا دھوکہ یا مقصد افراڈ نہیں کریں گے، لیکن آنے والی نسلوں کی پیشگی ہمیشہ کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ تو فرمایا ایمان والو، جب باہم لین دین کرو ایک مدت تک تو لکھ لو۔ تو یہاں دو باتیں ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے، ایک تو دین صرف قرض کو نہیں کہتے، کسی چیز کے خریدنے کی وجہ سے جو آپ پر ادائیگی لازم آئی، شریعت کا جو ضمان لازم آیا، قرض حسنہ لینے کی وجہ سے جو آپ پر لازم آیا ادائیگی واپسی، اسے دین کہتے ہیں۔ جیسے اسے بے کہتے ہیں پہلی کو، ایک کو ضمان کہتے ہیں جو شریعت کی طرف سے آئے، یہ قرض ہے لیکن آپ پر دینا دین ہے۔ اور جو اجل مسمى ہے، مقرر مدت، اس کی بھی حیثیت یوں نہیں ہے کہ بھائی اس سے پہلے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا، نہیں، اگلے دن اسی گھڑی بھی کر سکتا ہے۔ اور آخری بات فقط وہ ہو کہ بظاہر صیغہ امر کا ہے، آرڈر کا، لیکن نہ یہ فرض عین ہے، نہ فرض کفایہ، نہ واجب، محض مستحب، اور اس کے فوائد میں نے آپ کو بتا دی، اور نہ کرنے کے نقصانات بہت ہیں۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ تمہارے درمیان کاتب عدل کے ساتھ لکھے، انصاف کے ساتھ، یعنی اب وثیقہ نویس اپنی ڈنڈی نہ مارے، کیونکہ قلم زبان کی طرح جو ہے وہ ایک ذمہ دار چیز ہے۔ القلم احد اللسانین، کہ قلم بھی دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، ایک زبان یہ منہ والی ہے اور ایک قلم، اس کی بڑی طاقت ہے، یقین مانے اتنی طاقت ہے قلم کی جو زبان ہے۔ حدیث پاک میں ہے میدان معاشر میں علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی تو اس پہ بھاری ہوگی۔ یہ شان ہے علماء حق کے قلم کے، وہ حق لکھے گی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اس ضمن میں، قلم کے حق لکھنے کے ضمن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں
اس وقت روئے زمین کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حدیث مسلم شریف جس میں دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، سارے مسلمان اس کے عامل بن جائیں۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو برائی دیکھے اولاً اسے ہاتھ سے روکے اگر طاقت رکھتا ہے۔ یہ حکام وقت کے ذمہ ہے، قاضیوں کے ذمہ ہے، ججوں کے ذمہ ہے، جو بڑے بڑے عہدوں پر اتھارٹی جو لے کر بیٹھے ہیں ان کے ذمہ ہے وہ ہاتھ سے برائی روکے۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور جو اس کی قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، وہ زبان سے روکے۔ ویسے تو ہر مسلمان کو چاہیے، جیسے ہاتھ سے بھی ہر مسلمان کو چاہیے، لیکن خاص ڈیوٹی کس کی؟ حاکموں کی۔ ایسے زبان سے ہر مسلمان کو چاہیے برائی روکے، لیکن خاص ڈیوٹی کس کی؟ جو ممبروں کی زینت ہیں، علماء، واعظین۔ اور صرف یہ منہ والی زبان نہیں ہے، القلم احد اللسانین، قلم بھی دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ جو زبان سے بول کے منع کر سکتا ہے وہ منہ والی زبان سے منع کرے، جو قلم سے لکھ کے منع کر سکتا ہے منع کرے۔ دنیا بھر کے نہتے مظلوم مسلمان، انڈیا کے ہوں، فلسطین کے ہوں، بوسنیا کے ہوں، چیچنیا کے ہوں، کشمیر کے ہوں، ان کی آزادی اور ان کی حریت اور ظالم کے خلاف، ان کی حمایت میں مظلوموں کی اور ظالم کے خلاف جو اقتدار رکھتے ہیں، اتھارٹی رکھتے ہیں، وہ ہاتھ سے کام لیں، علماء جہاد عملاً بلند کریں، اور جو علماء ہیں وہ قلم سے اور منہ کی زبان سے وہ اس کی تردید کریں، ظالموں کے ظلم کی اور مظلوموں کی حمایت کریں۔ اور تیسرا درجہ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اے وہ مسلمان جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، قلم نہیں چلا سکتا، فرمایا پھر دل سے برا جانو۔ اگر ذالک اضعف الایمان، یہ دل میں برائی کو برا جاننا ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ جسے یہ تو عبارت النص ہے، وذالک اضعف الایمان، اشارت النص، اقتداء النص، دلالت النص سے اخذ کیا ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا اور دل میں بھی برا نہیں جانتا، پھر وہ کہاں کھڑا ہے کہ زبان سے دل سے برا جاننا تو کمزور ترین ایمان تھا، اور جو دل میں بھی برائی کو برا نہیں جانتا۔ اب اپنے اپنے گریبان میں میرے سمیت ہم جھانک کے دیکھیں، اگر دل میں برا جانتے ہوتے تو جہاں جوا کھیلا جا رہا ہوتا وہاں خوشی سے کھڑے ہوتے، دل سے برا جانتے تو جہاں ناچ گانے ڈانس چل رہے ہیں ہم روک نہیں سکتے وہاں ہم اس محفل میں بیٹھے ہوتے اور خوشی سے دیکھ رہے ہوتے اور ہنس رہے ہوتے اور کنجریوں پہ اور بھانڈوں پہ ان پہ نوٹ نچھاور کر رہے ہوتے۔ علمان والحفیظ، فرمایا کاتب کو چاہیے عدل کا قلم چلائے۔ یہ بات اگرچہ قرض حسنہ کی چل رہی ہے اور لین دین کی چل رہی ہے، لیکن اس میں یہ پتا چلا کہ قلم بھی انصاف، منصف، جج۔ دیکھیں اس کے ایک لکھے سے آدمی سولی پہ چڑھ جاتا ہے اور ایک لکھے سے سولی سے بچ جاتا ہے۔ مفتی کے ایک لکھے سے آدمی سولی چڑھ جاتا ہے اور اس کے ایک وہ قلم لکھنے سے وہ سولی سے نہیں کیا جاتا ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، فرمایا کہ کاتب، منشی، رائٹر وہ انکار نہ کرے لکھنے سے جیسا کہ اللہ نے اس کو یہ سکھائی کتابت اسے چاہیے لکھے۔ یہ بھی ایک ہے کہ اگر صرف وہی ہے تو پھر لکھنا ضروری ہے ورنہ پکڑا جائے گا، قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہوگا۔ ہاں اور بھی رائٹر ہیں اور بھی کاتب ہیں، ان کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، پھر اس پر واجب نہیں، لیکن لکھے تو حق کی بات لکھے، بولے تو حق کی بات بولے۔ نہ حق لکھنے اور بولنے سے نہ لکھنا اور بولنا بہتر ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور فرمایا وہ جس پر حق ہے وہ املاک کرے کرائے جس پر لازم ہے، اور چاہیے اللہ اپنے رب سے ڈرے اور کچھ کم نہ کرے اس سے۔ وَلَا يَبْخَسْ، نہ چھوڑے، نہ کم کرے، نہ کمی کرے، منہ سے شیئا، کچھ بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا،
او ضعیفا او لا یستطیع ان یملا ہوا فلیملل ولی بالعدل، بس اگر وہ کہ جس پر حق ہے صفی ہو، بے وقوف، کم عقل، او ضعیف یا کمزور، بوڑھا، بیمار، او لا یستطیع ان یملا ہوا یا اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ لکھے لکھوائے، فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا جو سرپرست ہے، ولی ہے، وہ انصاف سے لکھوائے۔ بھائی ایک آدمی ہے، اس کا بھی ذہن ناپختہ ہے، بچہ ہونے کی وجہ سے یا ویسے مریض ہے ذہنی، یا ضعیف ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، جہاں کاتب بیٹھتے ہیں، منشی بیٹھتے ہیں، عریض نویس بیٹھتے ہیں، وثیقہ نویس، کورٹ کچہری، وہاں نہیں جا سکتا، یا وہ پیسے دے کے لکھوانا پڑتا ہے اور اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کے سرپرست کو چاہیے کہ وہ اس کے لین دین کا معاملہ عدل سے لکھوائے۔ آپ اندازہ کریں یہ اتنی طویل آیت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، اتنی طویل آیت بظاہر ایک مستحب مسئلہ ہے، نہ فرض عین، نہ فرض کفایہ، نہ واجب، مستحب ہوتا ہے کرو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ نہیں، لیکن اس پہ زور کیوں اتنا دیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے جھگڑے پھڈے اور سر پھاڑنے وہ اسی پر ہو جاتے ہیں کہ معاملہ تھا اور لین دین نہیں کی اور بعد میں ایک فریق منکر ہو گیا، اب کہاں سے بھائی ثبوت لائے؟ تو ایک ثبوت ہوتا ہے، رجسٹری ہوتی ہے جیسے زمینوں کی، مثلا یہ ایک کنال ہمارے دوست محمد ظہور رحمان خان نے وقت کی، آگے کنال بندہ ناچیز نے اپنا ایک پلاٹ فروخت کر کے بولی، تو ہم نے وثیقہ کیا، انہوں نے بھی پہلے کیا ہوا تھا، جس سے رجسٹری آپ کہتے ہیں۔ مزید خدا توفیق دے، بات آ گئی، وہ آگے 1.5 کنال انشاءاللہ جلدی اس کا بیان ہوگا، اور انشاءاللہ 27 اپریل والے دن بڑے مبارک اور جلسے والے ختم سورہ بقرہ کے پروگرام والے دن آپ دعا کریں، ہم وہاں دعا کریں، اور ساری دنیا کے وہ میرے دوست جن کو میرے یہ پیغام جاتے ہیں وہ پھر لگ جائے اس میں اور اس کی تعمیرات میں اور مرکز کے بنانے میں۔ تو دیکھیں مسئلہ مستحب ہے، نہ فرض عین، نہ فرض کفایہ، نہ واجب، یہ باہم معاملے کو لکھنا، لیکن شریعت نے زور کیوں دیا؟ بڑے بڑے فتنوں، فسادوں، جھگڑوں، لڑائیوں، قتلوں، غارت گریوں اور خاندانوں کے اور نسلوں کے اجڑنے سے بچانے کے لیے شریعت مستحب پہ اتنا زور دیتی ہے، تو خود اندازہ کریں واجب، فرض کفایہ، فرض عین وہ کتنا لازم ہو۔ عوام کو بھی چاہیے لیکن خواص کو بہت چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں گروہ علماء احیاء سنت اور اماطت بدعت تو خاص فریضہ ہے علماء کا، سنت کا زندہ کرنا اور بدعت کو ختم کرنا۔ فرماتے ہیں یہ تو خاص علماء کا منصب ہے، اور فرماتے ہیں گروہ علماء اگر تم بدعات میں، بدعقیدگیوں میں جو بدعت سطح کی ہیں پڑھو گے تو عوام کفر میں پڑے گی، تم ترک مستحب میں پڑھو گے یہ ترک سنت میں پڑھیں گے، تم ترک سنت میں پڑھو گے یہ ترک واجب میں پڑھیں گے، تم واجب چھوڑنے واجب ترک میں پڑھو گے تو یہ فرض چھوڑیں گے، تم مکروہ کے کرنے میں پڑھو گے تو یہ تو حرام میں پڑھیں گے۔ بات سمجھے میری؟ علماء کی بڑی ذمہ داری ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ اکبر، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور میں مسلمانوں جب یہ وثیقہ نویسی، رجسٹری اور آپس میں لین دین کا معاملہ لکھو نا تو کر لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے، شریعت کے ہر مسئلے میں۔ مقدار نصاب شہادت کیا ہے یہ مسئلہ بھی آج سمجھ لیں، گواہی کا نصاب کیا ہے، کتنے بندے ہونے چاہیے؟ 2 مرد کر لو، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر وہ 2 مرد تمہارے پاس دستیاب نہ ہو، توجہ، فَالرَّجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں اس میں سے کہ جن گواہوں پہ تم راضی، یعنی فریقین جن پہ راضی، أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، عورتیں 2 کیوں بھائی؟ کمل عقل ہوتی ہے نا ان کا، دین اور نصف عقل نصف ہے، فرمایا تاکہ اگر ایک بولے تو دوسری اسے یاد کرا دے۔ پتہ چلا شریعت میں 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ اچھا یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا،
शहादत किसके जिम्मे होती है? मुद्दई के, जो किसी चीज का दावेदार होता है। मसलन मैं कहता हूँ भाई इन बुजुर्गों ने मेरे इतने पैसे देने हैं, तो फिर मेरे जिम्मे शहादत पेश करना होगी। ये अगर फरमाते हैं भाई मौलवी साहब ने मेरे इतने पैसे देने हैं फलां चीज, तो फिर शहादत इनके जिम्मे होगी। अगर शहादत पेश कर देते हैं तो मैं 1000 कस्में उठाऊं, हलफ उठाऊं, नहीं, वो बात साबित। और अगर मैं शहादत नहीं और वैसे करार कर लेता हूं फिर भी साबित। जब मुझ पे हलफ रखा जाता है और मैं हलफ देने से मजलिस में इनकारी हो जाता हूं, भाग जाता हूं, फिर भी वो चीज साबित। तो शहादत दो मर्दों की है, ऐनी मौके की, या एक मर्द और दो औरतों। अगर वो एक मसला ऐसा है जिसमें 4 शहादतें चाहिए और वो चारों मर्द चाहिए और ऐनी चाहिए, उसमें औरत की शहादत बिल्कुल मकबूल नहीं। और वो है माजल्ला सुम्मा माजल्ला जिना, मर्द औरत की बदकारी। उसके 4 गवाह ऐनी, ऐसे जैसे शरा शरीफ शर्माती नहीं, कल मील फिल मुखला, फरमाया जैसे सुरम चू सुरमेदानी, इस तरह वो गवाह। क्यों? आगे सदा बड़ी कड़ी है ना। शादीशुदा है तो रजम, पत्थर मार मार के मार देना, और गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े। इसलिए वैसे तो कोई भी फिर मुंह उठा के किसी पे इल्जाम लगाते। उसमें तो आज तक जितने भी हदें नाफिज हुई हैं दौरे रसालत में भी इक्का दुक्का या बाद में, तो वो मुजरिम के इकरार से हुई हैं, शहादत से नहीं। उस एक मसले में 4 है, बाकी 2 हर मसले में। चोरी है, कोई कर्ज का झगड़ा है, कोई और निकाह का मसला है, फलां फलां फलां, हर दावे पर शहादत 2 मर्द या 2 मर्द, 1 मर्द और 2, सिवाय जिना के 4 मर्द। तो कानून क्या है? कानून यह है कि अल बैयनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अलल मुद्दा अलैह औ अला मन अनकर। दुनिया में जो भी मुद्दई है उसके जिम्मे शहादत है, अपना दावा साबित करने के लिए गवाही है, और जो मुद्दा अलैह है जिसके खिलाफ दावा है, अगर मुद्दई के पास शहादत नहीं तो उसके जिम्मे हलफ है, कसम देना। कसम से इनकार करेगा तो इतबार है, वरना नहीं। वला या बश, अच्छा ये औरतें 2 क्यों, निस्फ क्यों? तो हदीस पाक में फरमाया गया कि ये नाक के साथ तो अक्ल व दीन है। अर्ज की गई रसूलुल्लाह अक्ल दीन के एतबार से कैसे नाकिस है? फरमाया अकल के एतबार से तो यूं नाकिस हैं कि कुरान ने उन 2 की गवाही एक मर्द के बराबर कर दी। फरमाया एक भूल जाए तो दूसरी याद करेगी, ये उनकी अकल की कमी है। और दीन के एतबार से नाकिस यूं है, मर्द पूरा महीना नमाजें अल्लाह की बंदगी करता है और वो 10 दिन छुट्टी, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 3 दिन, या बीच में जितनी उनकी आदत, वो 5 दिन आते हैं, रब की बंदगी भी नहीं कर सकती, फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ सकती, तो फरमाया यूं, और जिहाद भी नहीं वो कर सकती। तो बहुत सारी चीजों में वो दीन में यूं कम है और अकल में भी। वला याबश शुहदाओ इज़ा मादो, और फरमाया कि जिस तरह कातिब इनकार न करे अगर और कोई कातिब नहीं वो लिखे, इसी तरह गवाह भी जब उन्हें बुलाया जाए तो मुनकिर ना हो। सच्ची गवाही देने की बड़ी शान है, उस पर बड़े बड़े मसले शरीयत का लो, और झूठी गवाही की बड़ी लानत है। झूठ की लानत तो आपको पता है ना, झूठ ऐसा जुर्म है हर मिल्लत में गुनाह रहा है। यहूदियों के यहाँ भी गुनाह, ईसाइयों के यहाँ भी गुनाह, सिखों के यहाँ भी गुनाह, हर एक के यहाँ वो गुनाह माना गया, सिर्फ मुसलमानों के यहाँ। फलानत अल्लाह अल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। लेकिन सच्ची गवाही की बड़ी शान है। और हमारा माशरा क्यों तबाह हुआ है? जो ऐनी गवाह होता है वो तो डर से गवाही देता नहीं कि कौन दुश्मनी पाले, और जज को भी पता होता है, वकील को भी पता होता है कि जो मेरा पार्टी है, जो मुद्दई है, वो बेचारा रिश्तेदारों की मिन्नत अड़ोस पड़ोस की करके झूठे गवाह बना के लाया हुआ है कोर्ट में, सबको पता होता है। मसलन ये जहाज चौक पे दिन दिहाड़े सरेआम एक कत्ल हो जाए, जो हम देख रहे होंगे, हमें से कोई भी गवाह नहीं बनेगा, कौन भाई कातिल पार्टी से दुश्मनी दे, और वो जो मकतूल होगा उसका बाप या भाई जो भी बेचारे FIR कटाएंगे, मुद्दई बनेंगे, क्या करेंगे? झूठे गवाह उसी कोर्ट के सामने जहां कोर्ट है, लेकिन वो झूठे गवाह बनाएंगे। माशरा फिर कहां जाएगा? वला तस्अमु अन तक्तुबूहु सगीरन व कबीरन इला अजल, और फरमाया कि ऐसा ना करो कि तुम लिखो उसे, छोटा हो या बड़ा, एक मुद्दत तक। सुस्ती ना करो, छोटा हो या बड़ा मामला लिख लो। मैंने ताजी मिसाल दी आपको, मंगल को वो हमारा मुआहदा हुआ, मैंने एक भाई के पैसे देने थे अपने से बड़े के, बुध को हमने जाके लिखा। कातिब बड़ा समझदार था, जब सारी बात हमने उसे बताई,
میں نے کہا میرے تو اس پرسوں موضوع اتفاق سے یہی ہے ترتیب بار. تو میں نے کہا یہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ نہیں، واجب نہیں، صرف مستحب ہے، لیکن اس کے فوائد بڑے. نسلوں کو یہ بربادیوں سے یہ کام بچا لیتا ہے، ورنہ کوئی بھی بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے. بھائی کیا ثبوت ہے؟ یہی مثلا مسجد کی جگہ ہے، ایک کنال وقف ہوئی، آگے کنال ہم نے لی، میں نے وقت کی خود الحمدللہ، اور پھر آگے مزید انشاءاللہ 1.5 کنال کا ذہن ہے. اگر یہ وسیقے، یہ رجسٹریاں یہ وہ نہ ہو تو کوئی بھی اٹھ کھڑا ہوگا. بھائی ادھر بنا دو، بھائی فیکٹری بنا دو جی، دکانیں بنا دو جی، یہ کر دو وہ کر دو، بھائی میں قبضہ مافیا نہیں. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. فرمایا یہ اللہ کے ہاں بڑے عدل والا کام ہے. اقسط قسطن کہتے ہیں عدل کو، اقسط بہت عدل والا، سب سے زیادہ عدل والا. اور شہادت کے لیے بہت قوی کام ہے، یہ مضبوط کام ہے. اور زیادہ قریب ہے یہ کہ تم پوشیدہ رہو یا پوشیدگی کرو، مگر یہ کہ کوئی حاضر تجارت ہو جو تمہارے درمیان ہاتھوں میں گھومے تو نہیں ہے تم پر حرج یہ کہ اس سے لکھو. بھائی ایک ہے بھرے بازار کی تجارت، اس میں روز سودا ہوتے ہیں، لیتے ہیں، تو کون لکھتا ہے؟ ٹائم ہی نہیں ہوتا، روز بولیاں لگتی ہیں، روز منڈیاں. کیوں؟ سینکڑوں بھائی موقع کے بعد گواہ موجود ہوتی ہیں، ہزار. وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو دوسرے معاملے ہوتے ہیں بند کمرے میں یہ وہ لکھ لینا چاہیے. واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ لو جب تم بے کرو آپس میں، خرید و فروخت. ولا یضار کاتب ولا شہید، لیکن یاد رکھو کاتب یعنی منشی اور گواہ شہید انہیں ضرر میں نہ ڈالا جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے، جبراً ان سے یہ کام نہ کروائے جائے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم جبراً ایسا کرو گے فرمایا یہ تمہارا فسق ہے. فسق کہتے ہیں گناہ کو. جیسے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. اتنی بد نصیبی والا فسق ہے کہ فرشتہ وہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. یہ اکرام کا دن عمل لکھنے اس کی بو سے، بدبو سے. اور قیامت میں ہے کہ وہ مسلمان کو بات بات پہ گالی بکنے والا کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کیونکہ وہ کتے کی طرح بھونکنے والا ہے نا. بعض لوگ اس کو بڑا فخر سمجھتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ میں تو آپ کی طرح خود میاں والی کی جم پالوں، اور پھر نیازی ہمارا ماحول اور ہمارے یہ سائیڈ ایریوں کا میں نام بھی لے لوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کو بندے کی بات تو کر نہیں رہا. یہ داؤد خیل، یہ جناب موج، یہ سماس، موسیٰ خیل، فلاں فلاں، یعنی یہ بڑا کلچر اور بڑا فخر سمجھا جاتا ہے کہ جو جناب وہ گریبان کھولے ہو، چادر ڈالے ہو کندھے پہ، اور جناب وہ تلے والی کھیڑی یا جناب وہ خصا، اور بات بات پہ وہ مونچھوں کو تو دے اور گالیاں دے، اسے فخر سمجھا جاتا ہے. اپنا فخر سنو تو جہاں کے سردار فرماتے ہیں کتے کی شکل میں ایسا آدمی اٹھایا جائے گا. یہ فخر ہے تمہارا ان نوجوانوں کا. کبھی یہ آپ کے جو دوست ہوں، ساتھی ہوں، کبھی ہوتا ہے جوانی کا جوش ان میں ایسا ہوتا ہے، انہیں پیار سے سمجھو یہ تمہارا فخر ہے، یہ تمہارا ٹائٹل ہے. بھلے میدان معاشر میں تمہاری یہ پوزیشن ہو، ویسے بھی وہاں رب کے حضور کون سر اٹھا سکے گا. اور پھر جس کی یہ پوزیشن ہوگی، جیسے گزشتہ جمعے آپ نے سنا وہ ربا کے باب میں، سود میں، دو جہاں کے سردار فرماتے ہیں وہ بدبخت جو سودی لین دین کرتا ہے، سود کھاتا ہے، وہ کل قیامت میں بڑے میدان معاشر میں اس کی یوں رسوائی ہوگی، بڑے ڈھول کی طرح اس کا پیٹ ہوگا، اور اس کے اندر کے سانپ اور بچھو بار والوں کو نظر آئے گا. کعبۃ اللہ میں اپنی حقیقی ماں کے ساتھ بدکرداری کرنے کے مترادف ہے، اور ایک حدیث کے مطابق 36 مرتبہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کے مترادف ہے. اور بظاہر دنیا میں وہ حاجی صاحبان ہوتے ہیں، کئی مسجدوں کی کمیٹیوں کے وہ متولی بھی بنے ہوتے ہیں. مجھے ساتھی کہتے ہوتے تھے یار تم بڑی عجیب باتیں کرتے ہو، خدا نے پھر مجھے اپنا ممبر دے دیا نا جو متولیوں کے روکے سے بھی نہیں روکتا تھا ایسی باتوں سے، خدا نے اسے اپنا میدان دے دیا. یہ قرآن ہے، یہ رب کا قرآن ہے، یہ سب کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ رکھے، بھرے میدان معاشر میں ہمیں رسوا ہونے سے بچائے. لیکن میرے بھائیوں کچھ جرم ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ دنیا میں عیب کھول دیتا ہے. میں خدا کی قسم بار بار پچھلے جمعے بھی
وہ توجہ دلاتا رہا اور اب بھی دلا رہا ہوں. ایک سودیوں پر اللہ کی لعنت ہے، دوسرے اللہ کے ولیوں کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہے. سودیوں پر خدا کی سودیوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے، وہ سورہ بقرہ میں سیکنڈ لاسٹ رکوع سے پہلے پچھلے رکوع میں آپ سن چکے، جو تیسرے پارے کا بنتا ہے چھٹا رکوع. فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سودیوں سود چھوڑ دو ورنہ اللہ رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور وہ حدیث بخاری میں ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ کے بھی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. بتاؤ جنگ میں دشمن کی کون سی چیز چھینتا ہے جو سب سے قیمتی ہوتی ہے؟ جان. رب کے نزدیک بندہ مومن کا ایمان سب سے قیمتی ہے، ایمان چھن جاتا ہے. اللہ کے ولی کے دشمنوں کا بھی اور سودیوں کا بھی. اسی طرح یہ اب آپ نے سنا تو جھوٹی گواہی کبھی نہ دیجیے گا اور سچی گواہی کبھی چھپائیے گا نہیں. آخری بات ہے وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّ فُسُوقٌ بِكُمْ، کہ اگر ایسا کرو گے گناہ گار ہوگے. یہاں سے بات چلی کہ مومن کو جو حدیث میں سباب المسلم فسوق، مسلم شریف کے حدیث میں مسلمان کو بات بات پر گالی بکنا یہ بھی فسق ہے اور کتے کی صورت میں اٹھایا جائے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. مومن کے یعنی تقوی کا سرچشمہ کیا چیز ہے؟ ہر چیز کا ایک سرچشمہ ہوتا ہے نا، جہاں جو پھوٹتی ہے. زمین سرچشمہ ہے نا، اس سونے کا جو آج کل باہر لوٹا آ رہا ہے، گندم کی بات کر رہا ہوں اور سرسوں کی بات کر رہا ہوں، یہ زمین کے سونے چاندی ہیں. اسی طرح مومن کا تقوی جو مومن کا سونا چاندی اور زیور ہے، اس کا سرچشمہ پتہ کیا ہے؟ خوف خدا. سیدھی سادی سی جٹ کی بات ہے. گناہ کون چھوڑے گا؟ جسے خوف خدا ہوگا. نیکی کون کرے گا؟ جسے اللہ کے ہاں پیش ہونے کا شوق ہو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں علم سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے جانتا ہے. اینڈ کرتے ہیں، فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُولٌ. اور اے مومنوں، کوئی لین دین کرنے لگے ہو اور ہو سفر میں اور کاتب منشی پاس نہیں ہے، تو پھر ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز گروی رکھ لو. یاد رکھیں گروی کی حیثیت امانت کی ہے. وہ جس کے بعد رکھا ہے وہ تصرف نہیں کر سکتا. مثلا قرض کے بدلے آپ نے کسی کی کوئی چیز گروی رکھی نا، اور طے یہ ہے کہ قرض تو وہ دے گا اسی طرح، کوئی سودی معاملہ نہیں ہے، بس قرض دے گا جس طرح ہوتا ہے. تو اب اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہ صرف ایک سیفٹی ہے، امانت ہے. وہ قرض دے گا، اپنی چیز لے لے گا، ورنہ بھی کھا پی نہ جائے. لیکن آپ اس کو تصرف میں لائیں گے تو قرض اسی طرح واپس ہونا ہے، تو یہ اس پر زیادتی ہوگی. اور حدیث شریف کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے. یہ بھی سود ہے. لوگ مکان دکان یا کوئی چیز رکھ لیتے ہیں اور زمین رکھتے ہیں تو اس پہ جناب فصلیں ہو رہی ہیں، اگائیاں ہو رہی ہیں، اور ہیں حاجی صاحب، ہیں وہ حاجی کے حاجی، بینک میں لاکھوں کروڑوں اربوں کے سود کے نظام ہے اور ہیں حاجی صاحب، بلکہ کسی نہ کسی مسجد کے متولی. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر بعض تم میں سے بعض کو امن دیں، امین بنائیں، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے جسے امین بنایا گیا امانت لوٹا دیں. میرے بھائیو، پوری زندگی بھی دیکھا جائے تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک وقت، یہ کس کی دی ہوئی امانت ہے؟ اللہ کی. اور ہم ہیں امین، اسے بھی ہمیں امانت کے ساتھ لوٹانا ہے. ہم یہ زندگی رب کو لوٹائیں، یعنی اس کے دیے ہوئے وقت کے ساتھ لوٹے گی، موت آئے گی تو اس میں کھوٹ نہ ملاؤ. خالص چاندی اور سونا اور ہوتا ہے، اور اس میں کھوٹ ملا ہوا اور ہوتا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے اللہ اپنے رب سے ڈرو. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، سچی شہادت نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی سچی چھپائے اس کا دل گناہگار ہے. یاد رکھو تقوی کا مرکز بھی کیا ہے؟ یہ ہزاروں پردوں میں چھپا ہوا. اور بدی کا مرکز بھی کیا ہے؟ یہ ہزاروں پردوں میں. آسان تعریف بتا دوں نیکی اور بدی کی. جس سے آپ کر رہے ہو نا، اور آپ کے دل میں کھٹکا نہ ہو کہ کل قیامت میں اللہ کیا کہے گا، دنیا میں لوگ کیا کہیں گے، وہ نیکی ہے. اور جسے کرتے وقت دل میں کھٹکا ہے نا کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے، وہ برائی ہے. منہا کا نفس ہو. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بدی کیا ہے؟ فرمایا منہا کا نفس ہو، جو دل میں کھٹ کے. اس لیے حدیث میں ہے
استفتی قلبک من افتاک المفتون، بندے جو سیدھے سیدھے کام ہوتے ہیں نا، جن میں بہت علم کی ضرورت نہیں ہوتی اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ نیکی ہے یہ برائی، تو چاہیے کہ دل سے فتویٰ لے، پھر مفتیوں کا دروازہ جھوٹ بول کے غلط بیان دے کے ادھر نہ کھٹکھٹا۔ مثلا سادی مثال دیتا ہوں، ہمارے معاشرے میں اب اور مسئلہ تو لوگ پوچھتے نہیں، دارالافتاء میں آ کے فون پہ پوچھ لیتے ہیں، یک طرفہ سیدہ صاحب کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ دارالافتاء کا دروازہ دو مسئلوں میں آ کے کھٹکھٹاتے تھے، پہلے ایک میں اب انہوں نے پٹواریوں کا دروازہ پکڑ لیا، مفتیوں کا چھوڑ کے، یہ میراث میں، وراثت ترکے میں، اور دوسرا اب بھی ہے طلاق، یعنی ہم صرف اب طلاق کا مسئلہ بتانے کے لیے رہ گئے، فریقین کو جو دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتے ہیں۔ ویسے فون پہ تو بہت مسئلے پوچھتے ہیں، طارق صاحب پوچھتے ہیں اور شوقین لوگ پوچھتے ہیں، یہ جو دروازہ کھٹکھٹا کے جو اور ٹبر پورا آ کے جو پوچھتے ہیں وہ ایک مسئلہ ہے۔ حالانکہ کھیت کھلواڑ پہ کھڑے ہوئے کو بھی پتہ ہے کہ جب وہ 3 پھیر مار دیے جائیں تو وہ 3 ہی ہوتے ہیں، ہے گناہ لیکن تیر مارو تو 3 ہی لگتے ہیں، ایک نہیں لگتا، لیکن وہ پہلے آ کے دائیں بائیں یہ وہ چکر کریں گے، پہلی دفعہ آئیں گے مسئلہ پوچھنے اور ساتھ 20 یوٹیوبر مفتی بھی خود بتائیں گے اور آیتیں بھی ہمیں بتائیں گے، جی فلاں ایت میں اس طرح فلاں اس طرح۔ میں ایسوں کو کہتا ہوں بھائی یہ تو مسئلے آپ نے سیکھنے تھے جب آپ نکاح کرنے لگے تھے، نکاح طلاق کے اس نے فرض تھے، اب ایک دم آپ کیسے مفتی اور شوق آپ کو لگ گیا؟ پھر پتہ اس وقت چلتا ہے کہ ریلوے لائن پار وہ 3 کو 1 کر دینے والوں کا لکھا لکھایا فتویٰ وہ فوٹو کاپی آ جاتی ہے اور وہ بیگم صاحبہ بس رہی ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ مفتی کا کوئی نقصان ہوا ہے؟ شریعت کا کوئی نقصان ہوا ہے؟ علم کا کوئی نقصان ہوا ہے؟ کسی درس کا کوئی نقصان ہوا ہے؟ نہیں، بندے نے اپنی اور اپنی نسل کو بگاڑ لیا۔ پھر جو حرام کی پیداوار بچے ہوتے ہیں، کیا وہ رسول پاک کے عاشق بن سکتے ہیں؟ تو صحابہ اہل بیت اولیاء کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ ہزاروں درد ہیں سینے میں۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ سب جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے فضل سے آج 39 جمعات میں مجموعی طور پہ 40، ایک سورہ فاتحہ کا 2 بلکہ شاید اس کے ہوئے تھے، اور پھر 39 جمعات مبارکہ میں آج 1 رکوع کم سورہ بقرہ پوری ہو گئی۔ اگلا جمعہ 40واں جمعہ اور سورہ بقرہ اختتام پذیر ہوگی ترجمہ تفسیر کے ساتھ 25 تاریخ کو۔ اس کی خوشی میں، اور ہمارے ہاں کورس ہوتے ہیں آن لائن، مفتی کورس، حکیم کورس اور عامل کورس، ان کے جو فاضلین ہیں ان کی دستار فضیلت کی خوشی میں آنے والی اتوار کو بہت بڑی سطح پہ یہاں جلسہ ہے۔ کس کس کو پہلے سے پتہ ہاتھ کھڑا کرے، جن کو نہیں پتہ آپ پتہ چل گیا وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے۔ کب جلسہ ہے؟ آنے والی اتوار دن 2 بجے ظہر کی نماز پڑھیں گے، شروع ہو جائے گا اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے، عصر کی اذانوں تک لنگر پانی کھا کے آپ فارغ ہو جائیں گے۔ کراچی سے لوگ آ جائیں، لاہور سے آ جائیں، گجرانوالہ سے آ جائیں، کشمیر سے آ جائیں، اور ہم نہ ہوں سارے چنگی گل ہے میاں دلوانے، ہاں شودی گل ہے نا، تو آدھی مسجد تو آپ کے صرف مہمان بھر دیں گے، صرف یہ مسجد ہے کتنی، باقی آدھی آپ کے ذمہ۔ کون ہے جو یہ جذبہ رکھتا ہے کہ نہیں یہ تو مہمان بھر دیں گے نا، ہم باہر بھی ٹینٹ لگائیں گے، ہم باہر کو بھی بھر دیں گے انشاءاللہ؟ ہے کوئی ایسا جذبے والا؟ یار میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہتے ہیں انشاءاللہ وقت پہ، انشاءاللہ زور ادھر پڑھنی ہے، چھوٹا سا شارٹ پروگرام ہوگا، ایسے حسین چہرے آپ دیں گے کہ خدا کی قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بڑے بڑے پیران نظام، علماء، صوفیاء، صالحین، ٹھیک ہے نا، اور ایک منظر ہوگا، سبحان اللہ۔ تو سارے بھائی اس میں بھرپور شرکت کریں، گھر گھر، محلہ محلہ، ریلوے لائن پار، جیسا زکریہ ٹاؤن، یہ آگے چامیانہ، مجاہد ٹاؤن، اصل تو اس ایریے نہیں بھرنا ہوتا ہے نا، تو یہ آپ اپنی پھاٹک یعنی کندیاں پھاٹک سے لے کر کندیاں تک، پھر پتنگ تک جو ایریا ہے نا، اس میں دعوت آپ کے ذمہ ہے۔ اور تھوڑا یہ جمعہ کی نماز کے بعد جن بھائیوں کے پاس وقت تو زیادہ نہیں، ٹوٹل 15 سے 20 منٹ، اس میں ہم نے میٹنگ نہیں کرنی، میٹنگیں ہو چکی ہیں پہلے، صرف تھوڑی تھوڑی جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی اپنی ذمہ داری لینا چاہے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے یار میرے پاس مال نہیں ہے مولوی صاحب، اور وہ شرم میں بیٹھنے سے ہی چلا نہ جائے، نہ، یہ غلط بات ہے،
وہ بیٹھ جائے اور ہمیں یہ خوشخبری سنائے جب ہم 15 منٹ 20 منٹ بیٹھیں، دعا سے پہلے کہے بھائی مفتی صاحب میں اس لیے بیٹھا ہوں، میں غریب بندہ ہوں، میں اس دن صرف اس نلکے سے بھر بھر کے مہمانوں کو پانی پلاتا رہوں. یہ تھوڑی بات ہے. دو جہاں کے سردار فرماتے ہیں جس کو چاہیے نا کہ خزاں کے موسم کی طرح، پت جھڑ کی طرح اس کے گناہ گریں، وہ گرمی کے پیاس میں مسلمانوں کو پانی پلائے. یہ کم نے کیا. کوئی آپ میں سے یہ کہتے بھائی اس دن جناب یہ ہے کہ جو آتے ہیں نا باہر سے معززین، ظاہر آپ تو اسٹیج پہ مصروف ہوں گے، ان کو بھی تو لے کے چلنا ہے، تو میں جی بیٹھوں گا نہیں، میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا، میں اس کو ذرا ادب سے اسٹیج پہ لے آؤں گا. یہ کم کام ہے. کوئی بھائی کہے جی میں ساؤنڈ والے کے پاس بیٹھ جاؤں گا، کبھی اس کو بیچارہ وہ بھی بند ہے، کوئی تبھی حاجت ہوتی ہے اٹھتا ہے یہ وہ، یا کیمرہ مین کے پاس، تو میں ذرا اس کی نگرانی کروں گا، پیچھے کیمرے کو دیکھوں گا. کوئی کہے جی یہ ماشاءاللہ تھوڑی بہت تجھے جب سے بنی ہے، عید میلاد کا جمعہ شروع ہوا تھا 1.5-2 سال پہلے، تو اس ٹائم لگی تھی، میں ذرا ان کو اور تازہ کر دوں گا جھنڈیوں کو. کوئی کہے جی وہ پنکھے یا جو بھی کوئی اور لگانا ہے، وہ پلیٹیں لگانی ہے اگر آئی پڑی ہیں تو آپ یہاں لائیں، انشاءاللہ میں وہ مستری کے ساتھ لگ جاؤں گا، ہم یہ لگا دیں گے. کوئی کہے جی میں ترکاؤ کر دوں گا، ٹھیک ہے نا. کوئی وہ کوشش کریں گے ہم، وہ کمیٹی والی وہ آ جائے، وہ پانی کا بھی ترکاؤ ہو جائے. کوئی کہے جی ہم صرف اکا دکا خوش آمدید مرحبا والے بینر رکھے ہوتے ہیں مسجدوں میں گھروں میں، دوسرے ہم نے نہیں بنائے زیادہ، نہ ہمارے پاس عملہ ہے نہ وہ بیدبی ہوتی ہے، بات مطلب ہے سوشل میڈیا پہ. صرف اس دن ایک ادھر لگ جائے، دونوں طرف لگ جائے، ایک دیوار کے اس طرف لگے نا جی دکان کے، اور ایک اس طرف، ٹھیک ہے. ادھر والے بھی دیکھیں ادھر والے بھی، یہ بڑے بینر یہاں پروگرام ہو رہا ہے، اور 2 بچے اس دن وہاں کھڑے ہو جائیں، اور 2 ادھر بورڈ لگا ہوگا چامیانہ روڈ کے پاس کھڑے گا، جن کا کام صرف یہ بتانا بھائی ادھر جانا. یہ میٹنگ تو تقریباً میں نے کر دی ہے، بس اب آپ نے یہ میں نے ٹائم آپ کا 10 منٹ بچا لیے، آخری دعا کے بعد 10 منٹ بیٹھ کے صرف اپنی یہ اس میں سے آپ نے پیش کرنا ہے کہ کون کون سی ہم کریں اللہ کی رضا کے لیے. بھائی ہمارے پاس ہمارے اپنی بھی تنخواہ کوئی نہیں، آپ کی بھی کوئی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو یہ کرے گا اپنے آپ کو پیش کرے. رب تعالیٰ یہ یہاں دین کے کام کی پیشی کل قیامت کی پیشی کے لیے آسان کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.